بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بصیرت ٹی وی کے ساتھ حافظ مدثر فاروق حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، پی پی ایس سی اسلامیات کی لیکچرشپ کے 25ویں لیکچر کے ساتھ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے اس لیکچر میں پی پی ایس سی اسلامیات کی لیکچرشپ کے ٹیسٹ کے حوالے سے موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز اور ان کے جوابات ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تو آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں، بڑھتے ہیں اسکرین کی جانب جہاں پہ آپ ہمارے سوالات اور ان کے جوابات کا مشاہدہ کر سکیں گے۔ تو آج کا ہمارا پہلا سوال ہے، اسلام کا پہلا تیر چلانے والے شخص کون تھے؟ یعنی راہ اسلام میں وہ صحابی جنہیں یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے سب سے پہلا تیر چلایا، اس صحابی کا، اس شخص کا نام کیا تھا؟ تو ان کا نام ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ نیکسٹ کوسچن، سب سے پہلے اسلام کی خاطر تلوار اٹھانے والے صحابی کا نام کیا ہے؟ اسلام کی خاطر تلوار اٹھانے والے صحابی حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سب سے پہلے تیر چلانے والے حضرت سعد بن ابی وقاص، سب سے پہلے تلوار اٹھانے والے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ نیکسٹ کوسچن، کس غزوہ میں پہلی دفعہ خواتین شامل ہوئیں؟ غزوہ احد میں پہلی مرتبہ خواتین شامل ہوئیں، غزوہ بدر میں نہیں شامل ہوئی تھیں۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ غزوہ بدر کے موقع پہ کلیئر نہیں تھا کہ جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ابتدا میں تو مسلمان کفار کے قافلہ تجارت کے پیچھے گئے تھے، اس وجہ سے کلیئر نہیں تھا، نہ سامان جنگ کی تیاری تھی، نہ اسباب جنگ تھے، لہٰذا خواتین کا جانا بالکل محال امر تھا۔ جبکہ غزوہ احد میں باقاعدہ طور پہ جنگ کا اعلان ہوا تھا، اس وجہ سے غزوہ احد میں خواتین نے بھی شمولیت کی تھی۔ اگلا سوال، وصال کے وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ وصال کے وقت حضرت ابوبکر کی عمر 63 سال تھی۔ نیکسٹ کوسچن، جسر کے معنی کیا ہیں؟ جسر کے معنی پل کے ہیں۔ اگلا سوال، معارف القرآن کے مصنف کا نام کیا ہے؟ معارف القرآن کے مصنف کا نام مفتی محمد شفیع ہے۔ نیکسٹ کوسچن، ترجمان القرآن کے مصنف کا نام کیا ہے؟ ترجمان القرآن کے مصنف کا نام مولانا ابوالکلام آزاد ہے۔ اگلا سوال، حج و عمرہ کے دوران زائرین حرم جس دعا کا ہر وقت ورد کرتے رہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس دعا کو تلبیہ کہتے ہیں۔ اور وہ دعا کون سی ہے؟ وہ دعا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ مکمل دعا ہے۔ اس دعا کو اصطلاح میں تلبیہ کہتے ہیں۔ یعنی سوال یہ پوچھا جائے کہ لبیک اللہم لبیک کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں، تو جواب اس صورت میں بھی یہی ہوگا کہ تلبیہ۔ حج و عمرہ کے دوران زائرین حرم جس دعا کا ہر وقت ورد کرتے رہتے ہیں اسے بھی تلبیہ ہی کہتے ہیں۔ اگلا سوال، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ اس سارے جملے کو اصطلاح میں تکبیر تشریق کہتے ہیں۔ اگلا سوال، نماز کے تمام ارکان کو پورے اطمینان سے ادا کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ ارکان صلات کو مکمل اطمینان سے ادا کرنے کو تعدیل ارکان کہتے ہیں، اور تعدیل ارکان واجب ہے، یعنی نماز کے ہر رکن کو مکمل سکون کے ساتھ ادا کرنا واجب ہے۔ اگلا سوال، تحلیق کے کیا معنی ہے؟ تحلیق کا لفظ حلق سے نکلا ہے، اس کے معنی ہے سر منڈوانا، یعنی حلق کروانا۔ حلق کروانے میں یہی ہوتا ہے کہ حاجی اپنے سر کے تمام بال کو منڈوا دیتا ہے، تو تحلیق سے مراد سر کے بالوں کو منڈوانا ہے۔ اگلا سوال، تقصیر سے کیا مراد ہے؟ تقصیر سے مراد بال کتروانا ہے۔ جس طرح تحلیق کا لفظ حلق سے نکلا ہے، اسی طرح تقصیر کا لفظ قصر سے ہے۔ حلق سے کیا مراد ہے یا تحلیق سے کیا مراد ہے؟ دونوں صورتوں میں جواب ہوگا بال منڈوانا۔ قصر سے کیا مراد ہے، تقصیر سے کیا مراد ہے؟ دونوں صورتوں میں جواب ہوگا بال کتروانا۔ اور یاد رکھا جائے، جب اکیلا قصر ہو اس صورت میں بال کتروانا ہوگا، جب نماز قصر ہو اس صورت میں پھر 4 رکعتوں والی نماز کو 2 رکعتیں پڑھنا، یہ فرق ذہن میں رکھا جائے۔ اگلا سوال، قرآن مجید میں حاکم وقت کو کیا کہا گیا ہے؟ قرآن مجید میں حاکم وقت کو اولی الامر کہا گیا ہے۔ اولی الامر کا مطلب ہے معاملہ والے، یعنی جس کے پاس حکومت کی ذمہ داری ہو انہیں اولی الامر یعنی حاکم کو اولی الامر کہہ کے پکارا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور حکمران کی۔ اولی الامر یعنی جن کے پاس معاملات ہوں، ان معاملات والے کی بھی اطاعت کرنی چاہیے۔ اگلا سوال،
عربی میں چیف جسٹس کو کیا کہتے ہیں؟ عربی میں چیف جسٹس کو قاضی القضات کہتے ہیں۔ صرف جج ہو، جسٹس ہو، اسے کہتے ہیں قاضی۔ چیف جسٹس ہو، اسے عربی میں قاضی القضات کہتے ہیں۔ اگلا سوال، بیت الحکمت کے نام سے ایک مستقل ادارہ کس خلیفہ نے قائم کیا؟ بیت الحکمت کے نام سے ایک مستقل ادارہ خلیفہ ہارون الرشید نے قائم کیا۔ نیکسٹ کویسچن، بیت الحکمت میں کیا چیزیں تھیں؟ بیت الحکمت میں دارالترجمہ اور کتب خانہ تھا، یعنی وہاں پہ تراجم کیے جاتے تھے کتب کے، اور وہاں پہ لائبریری تھی۔ دارالترجمہ قائم کیا گیا تھا اور لائبریری قائم کی گئی تھی، اور بیت الحکمت خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں قائم کیا گیا تھا۔ اگلا سوال، قانون اسلام کا اولین ماخذ کیا ہے؟ قانون اسلام کا اولین ماخذ قرآن مجید ہے۔ نیکسٹ کویسچن، عقیدہ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ عقیدہ کے لغوی معنی گرا لگائی ہوئی چیز یا باندھی ہوئی چیز۔ نیکسٹ کویسچن، حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سپرد کیا کام ہے؟ حضرت اسرافیل قیامت کے دن سور پھونکیں گے، ان کے ذمے یہ کام ہے کہ کل قیامت کے دن وہ سور پھونکیں گے۔ اگلا سوال، حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمے کیا کام ہے؟ حضرت میکائیل علیہ السلام بارش برساتے ہیں اور روزی تقسیم کرتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن، حضرت جبرائیل علیہ السلام کس کام پر مامور ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام انبیاء کرام تک وحی الہی پہنچانے پر مامور ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ انسانوں کی روح قبض کرنے پر مامور ہیں۔ فرشتوں کی جماعت میں سے اللہ تعالیٰ کے 4 مقدس اور معتبر فرشتے ہیں۔ ان 4 فرشتوں میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ آپ کو روح الامین کہہ کے بھی قرآن پاک میں پکارا گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ آپ انبیاء کرام تک وحی الہی پہنچاتے تھے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام بارش برساتے ہیں اور رزق کی تقسیم کرتے ہیں، جبکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ ملک الموت آپ کا ہی لقب ہے۔ اگلا سوال، حج کا شمار عبادات مالیہ میں ہوتا ہے یا عبادات بدنیہ میں؟ حج کا شمار دونوں عبادات میں ہوتا ہے۔ یاد رکھا جائے، ارکان اسلام 5 ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، توحید و رسالت وغیرہ۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کا تعلق مالی عبادت کے ساتھ ہے، جن میں صرف مال خرچ ہوتا ہے۔ کچھ ایسی عبادات ہیں جن میں صرف بدن لگتا ہے، مشقت لگتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ نماز ہے۔ نماز ایک بدنی عبادت ہے، مالی عبادت نہیں ہے کہ اس میں مال نہیں لگتا، بلکہ انسان کے بدن کی مشقت ہوتی ہے۔ روزہ ایک بدنی عبادت ہے، اس میں مال نہیں لگتا۔ جبکہ زکوٰۃ بدنی عبادت نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ مالی عبادت ہے، زکوٰۃ میں مال لگتا ہے۔ دوسری جانب حج کی جانب اگر ہم دیکھیں تو حج ایسی عبادت ہے جو بدنی بھی ہے، جو مالی بھی ہے، یعنی یہ مکمل عبادات کی جامع ہے، کیونکہ اس میں انسان کا مال بھی لگتا ہے اور انسان کا بدن طواف کی اور سعی کی اور دیگر ارکان کی مشقت بھی برداشت کرتا ہے۔ تو حج کا تعلق عبادات مالیہ اور عبادات بدنیہ دونوں کے ساتھ خاص ہے۔ اگلا سوال، جہاد کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جہاد کے لغوی معنی انتہائی کوشش کرنا کے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن، مسلمانوں اور یہود و نصارہ کے روزوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ مسلمانوں اور یہودیوں اور عیسائیوں کے روزوں میں بنیادی فرق یہی ہے کہ مسلمان سحری کھاتے ہیں جبکہ یہود و نصارہ سحری نہیں کھاتے۔ نیکسٹ کویسچن، وہ گانا جس کے گانے سے اونٹ مست ہو کر تیز چلنے لگتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ اس گانے کو حدی گانا کہتے ہیں۔ پرانے زمانوں میں یہ طریقہ کار تھا کہ جب اونٹوں کے قافلے سفر کرتے تھے تو قافلے والوں کی جانب سے باقاعدہ طور پر ایک ایسے شخص کی خدمات لی جاتی تھیں کہ جس کا کام یہ تھا کہ وہ اونٹوں کی رفتار بڑھانے کے لیے گانے گایا کرتا تھا، اور اس گانے کو حدی کہتے تھے، حدی گانا۔ تو وہ جو گانے والا ہوتا تھا اسے حدی خان کہتے تھے۔ جس طرح نعت پڑھنے والے کو نعت خان کہتے ہیں، اسی طرح سے جو حدی پڑھتا تھا اسے حدی خان کہتے تھے۔ اور وہ گانا جس کو سن کر اونٹ کی رفتار تیز ہو جاتی تھی اور اس کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی تھی، اس گانے کو حدی گانا کہتے ہیں۔ اگلا سوال، سورۃ النصر کی تفسیر میں کس صحابی نے فرمایا تھا کہ اس سورت کی آیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کی طرف اشارہ کرتی ہیں؟
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ فرمایا تھا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ آیت کریمہ جہاں پہ فتح کا اشارہ کرتی ہے، وہیں اس آیت کریمہ میں حضور کے دنیا سے چلے جانے کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک بھی اس آیت کریمہ کی یہی تفسیر ہے۔ نیکسٹ کویسچن، کس صحابی نے کفار مکہ سے خفیہ خط و خطابت کی؟ کفار مکہ سے خفیہ خط و کتابت کرنے والے صحابی حضرت حاطب بن بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور حضرت حاطب کی اس خفیہ خط و کتابت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الممتحنہ پارہ نمبر 28 کی پہلی آیت، سورۃ الممتحنہ کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اگلا سوال، استعاذہ، بسملہ اور سورت تینوں کو علیحدہ علیحدہ پڑھنا کیا کہلاتا ہے؟ ان تینوں کو علیحدہ علیحدہ پڑھنا فصل کل کہلاتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن، استعاذہ، بسملہ اور سورت تینوں کو ملا کر پڑھنا کیا کہلاتا ہے؟ تینوں کو ملا کر پڑھنا وصل کل کہلاتا ہے۔ یہاں پہ میں تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں۔ استعاذہ سے مراد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، بسملہ سے مراد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ یعنی تلاوت کے دوران کوئی ایسے پڑھے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، اگر ایسے پڑھے گا، تینوں کو ملا کر پڑھے گا تو وصل کل ہوگا۔ اگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اس صورت میں پڑھے گا تو اس صورت میں فصل کل ہوگا، یعنی تمام کو جدا جدا کر کے پڑھا گیا ہے۔ استعاذہ کو تعوذ بھی کہتے ہیں، بسملہ کو تسمیہ بھی کہتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن، حروف کو ان کے مخارج اور صفات لازمہ اور عارضہ کے ساتھ ادا کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ ایسے علم کو علم تجوید کہتے ہیں۔ اگلا سوال، خلاف تجوید پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ خلاف تجوید پڑھنے کو لحن کہتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن، لحن کی کتنی اقسام ہیں؟ لحن کی 2 اقسام ہیں۔ اگلا سوال، لحن جلی کس غلطی کو کہتے ہیں؟ لحن جلی بڑی اور واضح غلطی کو کہتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن، لحن خفی سے کیا مراد ہے؟ لحن خفی سے مراد معمولی غلطی ہے۔ اگلا سوال، لحن جلی کا حکم کیا ہے؟ لحن جلی کا حکم یہ ہے کہ لحن جلی حرام ہے۔ اگر لحن جلی یعنی بڑی اور واضح غلطی نماز میں ہو تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ بسا اوقات یہی غلطی لحن جلی کی صورت میں انسان کو کفر کی حد تک لے جاتی ہے اگر جانتے ہوئے انسان یہ غلطی کرے۔ لحن جلی بڑی غلطی کو کہتے ہیں۔ نماز میں اگر لحن جلی ہو جائے تو انسان کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور ویسے یہ لحن جلی عام قرات میں کرنا حرام ہے۔ اگلا سوال، لحن خفی کا کیا حکم ہے؟ لحن خفی حرام تو نہیں ہے، البتہ مکروہ ہے۔ لحن خفی سے بھی اجتناب ضروری ہے۔ نیکسٹ کویسچن، 4 آسمانی کتابوں کے علاوہ کن صحیفوں کا ذکر قرآن پاک میں ہے؟ آسمانی کتابوں کے علاوہ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ 4 آسمانی کتابیں یعنی قرآن مجید، قرآن کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے، تورات کا ذکر بھی موجود ہے، انجیل کا ذکر اور زبور کا ذکر بھی موجود ہے۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ ان 4 کتابوں کا ذکر قرآن کریم فرقان حمید میں موجود ہے۔ ان کے علاوہ جو باقی انبیاء پر صحیفے آئے تھے، 313 رسول تھے، 313 میں سے 4 پر کتب آئیں، باقی انبیاء پر صحیفے آئے۔ باقی رسولوں پر جو صحیفے نازل ہوئے تھے ان صحیفوں میں سے 2 صحیفوں کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے۔ وہ 2 صحیفے حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے ہیں۔ قرآن مجید کے پارہ نمبر 30 کی سورۃ الاعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے۔ اگلا سوال، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ اس ترتیب سے تسبیح پڑھنے کو اصطلاح میں تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تسبیح خصوصی طور پر اپنی لخت جگر حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمائی تھی۔ نیکسٹ کویسچن، اسلام میں کتنی نمازوں کو واجب قرار دیا گیا ہے؟
اسلام میں 3 نمازوں کو واجب قرار دیا گیا ہے؟ اگلا سوال، وطر کے معنی کیا ہیں؟ وطر کے معنی طاق کے ہیں۔ وہ 3 نمازیں جو اسلام میں واجب ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ ایک نماز عید الفطر، دوسری نماز عید الاضحیٰ، اور تیسری نماز وطر۔ یہ 3 نمازیں ہیں جو واجب ہیں، باقی نمازیں فرض ہیں، کچھ سنت ہیں، کچھ نوافل ہیں۔ واجب نمازوں کی تعداد 3 ہے اور وطر کا لفظی معنی طاق کے ہیں۔ اگلا سوال، صلح حدیبیہ کے موقع پر کون سے صحابی زنجیروں میں جکڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے؟ ان صحابی کا نام ہے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ۔ نیکسٹ کویسچن، فاطمہ نامی عورت جس نے مدینہ منورہ میں چوری کا ارتکاب کیا، اس کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ اس عورت کا تعلق قبیلہ بنو مخزوم سے تھا۔ اگلا سوال، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی سے فرمایا تھا کہ قرآن سناؤ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے قرآن سننے کی فرمائش کی تھی۔ اگلا سوال، احسن التفاسیر کے مصنف کا نام کیا ہے؟ احسن التفاسیر کے مصنف کا نام مولانا ثناء اللہ امرتسری ہے۔ اگلا سوال، دنیا کے لغوی معنی کیا ہیں؟ دنیا کے لغوی معنی قریب کی چیز کے ہیں، جبکہ دنیا کا اپوزٹ آخرت ہے۔ آخرت کے لغوی معنی بعد میں آنے والی، دور میں آنے والی چیز کے ہیں۔ اگلا سوال، کن لوگوں کا عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ قریش مکہ کا، مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اگلا سوال، انجیل کے کیا معنی ہیں؟ انجیل کے معنی بشارت یعنی خوشخبری کے ہیں۔ اگلا سوال، انجیل کس زبان کا لفظ ہے؟ انجیل یونانی زبان کا لفظ ہے۔ نیکسٹ کویسچن، تورات کے کیا معنی ہیں؟ تورات کے معنی ضیاء اور روشنی کے ہیں۔ اگلا سوال، زبور کے معنی کیا ہیں؟ زبور کے معنی گیت کے ہیں۔ ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس لیکچر کا دورانیہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل مزید کسی ٹاپک پہ مزید سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔